أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. حسین کے عزاداروں، ہر واقعہ اپنے کچھ اثرات رکھتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. یہ اصول اپنی جگہ پر ہے کہ اداروں میں جہاں جمہوری نظام ہو وہاں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہماری دل شکنی یا توہین کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ جنہوں نے اہل بیت کی مشن کی ذمہ داری سنبھالی ہے، ان کو نشیب و فراز سے گزرنا ہی پڑتا ہے. ہمارا کام اس منبر پہ بیٹھنا بھی ہے اور اس کی ذمہ داری سنبھالنا بھی ہے. ذمہ داری ان علاقوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہے جہاں تبلیغ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. یہاں نہ کسی کا شخصی پروپیگنڈا ہے اور نہ شخصیت نمائی. ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں کہ وہ صاحب ایمان ہو. اور صاحب ایمان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کی خوشی میں خوش ہو اور نبی کے غم میں غم زدہ ہو. یہ حیات چند روزہ، یہ زندگی کی رونقیں چند دن کی ہیں. ہم سب کو اس بارگاہ اس دنیا سے اٹھنا ہوگا اور ایک دن ہم سب کو رسول کو منہ دکھانا پڑے گا. کس نے زندگی کس طرح گزاری، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ثانیہ معبود کی بارگاہ میں محفوظ ہے، اور ہر انسان کو پیش خداوندی اپنے نامہ اعمال کے لیے جواب دینا ہونا پڑے گا. غم چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ غم حادثوں کی شکل میں ہے، ایکسیڈنٹ ہے، دنیا اسے نظر انداز کر دیتی ہے. لیکن جب غم کے پیچھے منصوبے ہوں، غم کے پیچھے کسی کی پلاننگ ہو، تو ظاہر ہے کہ جب تک سنجیدگی سے یہ غور نہ کیا جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں. ایک ذرا سی بات ہوئی اور میرے دل کو بھی ٹھیس لگی اور آپ کو بھی تکلیف ہوئی. حالانکہ ان باتوں کو ہم نوٹس نہیں لیتے، رات دن ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن فطرت انسانی کا ذرا تجزیہ کیجئے کہ میں حقیر وجود ہوں، میرے خلاف اگر کسی نے کچھ کہا ہے اور لکھا ہے تو بخدا معاف کرنے کے لیے ہر وقت دل چاہتا ہے. لیکن میرا دوست، میرا چاہنے والا، میرا محب، میرا رفیق
اتنی سی بات برداشت نہ کر سکا کہ ہمارے مہمان کو کسی نے گھور کے کیوں دیکھا. یعنی یہ روح کی سلامتی اور احساس کی زندگی کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے ہمارا، اس کو کوئی کیوں کہے، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ غلطی ہو، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن شرافت کی دنیا میں، احساس کی دنیا میں، قدر شناسی کی دنیا میں کسی کی ادنی سی بھی توہین کیوں ہو، اس توہین کے اسباب پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ یہ کیوں ہوا واقعہ. ہوا تو کچھ بات نہیں ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو ہر ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ یہ چھوٹا سا واقعہ کیوں ہوا. تو جب ایک معمولی سے انسان کی توہین کے لیے، چاہے وہ توہین ہو یا نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، اتنے ذہن سوچنے لگے، تو اب سے 1400 برس پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. وہ واقعہ دفتن ہو گیا جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اگر کوئی ذہن اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ اس انسان کے جسم کے اندر مشین ہو سکتی ہے، نہ دل ہو سکتا ہے، نہ دماغ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اب سے کوئی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کر رہا ہوں، توجہ. اب سے 1400 برس پہلے ایک واقعہ ہوا. ذہن یہ کہتا ہے کہ اس ہونے والے واقعے کو یاد کرو بے شک، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں ہوا، اس کو سوچنے کی زحمت گوارا مت کرو. اگر یہ واقعہ چند مسلمانوں کا قتل ہوتا تب بھی اس قابل تھا کہ یہ قتل کیوں ہوا اس پر قوم غور کرے. لیکن جو واقعہ ہوا وہ واقعہ قتل کا نہیں ہے، انتہائی نفرت کا ہے. قتل ایک اور شے ہے، لیکن نوعیت قتل جس طرح قتل ہوا اس سے قتل کرنے والوں کی ذہنی دشمنی کا پتہ چلتا ہے. دو قوتیں ٹکرائیں، ایک دوسرے نے قتل کیا، کچھ قتل ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ چلے گئے، یہ ایک واقعہ ہے. لیکن کربلا کا واقعہ جس انداز سے ہوا، اگر کوئی مسلمان اس کو صرف ایک واقعہ کہہ کے گزر جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے جسم میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے اور اس کے پاس دولت انصاف نہیں. جہاں دنیا چھوٹے چھوٹے سیاسی واقعات پر بحث کرنے کے لیے وقت نکالتی ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کچھ وقت نکال کر یہ غور کرے کہ کربلا میں سن 60 ہجری کے اندر رسول مقبول کی وفات کے 50 برس کے بعد ایک مسلم معاشرے کے اندر، ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں سب کے سب مسلمان ہوں، ایک تپتے ہوئے میدان میں کچھ آدمیوں کے قتل ہوئے جن کو قتل کیا گیا. نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، نہ وہ ہندو تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ فقط مسلمان تھے، بلکہ وہ مسلمان کہ جن کی قربانیوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے. اگر ان سب کی قربانی کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کا ذہن سرسری طریقے سے آگے گزر جاتا ہے تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اس شخص نے حقائق کے اوپر نظر نہیں ڈالی اور انصاف کا دامن چھوڑ دیا. بہت ہی آہستہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں. جو قتل ہونے والے ہیں
اگر وہ جری سپاہی ہوتے، نوجوان ہوتے، تو یہ کہا جا سکتا تھا کسی میشن کے تحت انہوں نے حملے کیے ہوں گے اور قتل ہو گئے۔ لیکن کربلا میں یہ 72 لاشیں جو بکھری ہوئی ہیں، ان میں کتنے نوجوان ہیں جو جنگ کرنے قابل تھے، ان میں کتنے بوڑھے ہیں جن کو سکون کی تلاش تھی، کتنے بچے ہیں جن کو ماؤں کی گود کی گرمی کی ضرورت تھی۔ اگر مسلمان نے آسانی سے اس واقعے کو نظر انداز کر دیا تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہر دور کا مسلمان، ہر دور کا مسلمان، ہر زمانے کا مسلمان بارگاہ خداوندی میں جواب دہ ہوگا، اس لیے کہ ظلم کرنا جتنی بری بات ہے، ظالم کا ساتھ دینا اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اور ظلم کا ساتھ دینے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ہم خود میدان جنگ میں اس کے شریک ہوں، اس لیے کہ واقعہ گزر جاتا ہے، لیکن ہر زمانے کے انسان سے اس کی تائید یا تردید پوچھی جاتی ہے۔ شیطان کا واقعہ گزر گیا، مگر قیامت تک معبود پوچھتا رہے گا، بتاؤ شیطان کو دوست رکھتے ہو یا دشمن رکھتے ہو؟ جناب آدم کا واقعہ گزر گیا، حابیل اور قابیل کی جنگ گزر گئی، مگر قرآن ہر دور کے مسلمان سے پوچھے گا، بتاؤ حابیل کے ساتھی ہو یا قابیل کے ساتھی ہو؟ جناب نوح کا طوفان گزر گیا، مگر ہر دور کے مسلمان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ نوح کے ساتھی ہو یا اس کے ناخلا بیٹے کے ساتھی ہو؟ جناب موسیٰ کا واقعہ گزر گیا، مگر ہر دور کے انسان سے سوال کیا جائے گا، موسیٰ کے شریک ہو یا فرعون کے شریک ہو؟ اگر نہ پوچھا جاتا تو کبھی مقدس قرآن میں ان کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا۔ ابراہیم کی آگ کے شعلے بھڑک چکے، مگر ہر دور کے ذہن انسانی سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ نمرود کے ساتھی ہو یا خلیل خدا کے ساتھی ہو؟ عیسیٰ کا زمانہ گزر گیا، ظاہر ہے کہ وہ نہ صلیب پہ چڑھائے گئے نہ ان کو پھانسی دی گئی، مگر ان کا ذکر کر کے ہر دور کے ذہن انسانی سے سوال کیا ہے، بتاؤ عیسیٰ طلب ہو یا یہودی ذہن ہو؟ تو انبیاء کے واقعات گزارنے پڑھانے کا منشا صرف اسلام کا یہ تھا کہ تم ہر دور میں جی کچھ اور فرمان؟ آپ ایک صلوات پڑھیے۔ پڑھو۔ تو عرض کر رہا تھا قرآن مجید ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون کی کتاب ہے، ایک احکام کا ذکر ہے۔ ان کتابوں میں کیا ضرورت تھی کہ قرآن مجید جیسی مختصر سی کتاب میں انبیاء کے طولانی قصے بیان کیے جائیں؟ بندہ پرور صرف اس لیے بیان کیے گئے تھے تاکہ ہر دور کے انسان سے، ہر دور کے مسلمان سے اس پر ووٹ طلب کیے جائیں کہ تم ظالم کے ساتھی ہو یا مظلوم کے ساتھی ہو۔ جناب عیسیٰ کا ذکر اس لیے کیا گیا تھا کہ تم عیسیٰ کے طرفدار ہو یا یہودا کے طرفدار ہو۔ جناب ابراہیم و اسماعیل کا ذکر اسی لیے کیا گیا تھا کہ تمہاری نبضیں ابراہیم و اسحاق کی محبت میں دھڑکتی ہیں یا ان کے دشمنوں کے لیے دھڑکتی ہیں۔ یہ ایک ضمیر انسانی کا امتحان ہے ہر دور میں۔ اب رسول اسلام کی زندگی ہے اور ہم ہیں۔ رسول اسلام نے ان تمام گزشتہ انبیاء کا ذکر کر کے کہا کہ میں آخری رسول ہوں، مگر ہر نبی کی عزت کرتا ہوں اور ہر مسلمان کو نبیوں کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، ہر اس کتاب پر یقین کرنا پڑے گا جو من جانب اللہ نے اپنے نبیوں پر اتاری ہے، ہر اس واقعے کو اسلام نے زندہ کر دیا جس سے ضمیر انسانی کو زندگی ملتی تھی۔ جناب ہاجرہ دو پہاڑوں کے درمیان اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے دوڑی تھی۔ ظاہر ہے کہ نہ وہ پرانے واقعات ختم ہو چکے، اب سے لے کے
6000 سال پہلے کے واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح دہرایا کہ اس کو قیامت تک کے لیے ایک پریکٹیکل وے میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ دنیا کا کون سا حاجی ہے جو جناب حاجرہ کے اضطراب کی عملی شکل نہیں بن جاتا؟ ماں کس طرح پیاسے بچے کے لیے دوڑی تھی، قرآن مجید نے اس واقعے کو ذکر کر کے ہر دور کے مسلمان سے پوچھا، بتاؤ وہ ماں جو صرف معبود کے حکم کی خاطر ایک صحرا میں اپنے پیاسے بچے کو لیے بیٹھی تھی، اس پیاسی ماں کے اس پریشانی کو یاد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ واقعہ گزر گیا، نہ ہاجرہ ہے بظاہر، نہ جناب اسماعیل ہے، نہ وہ دشت ہے، نہ وہ میدان ہے، آج نہ وہ صفا و مروہ کی وہ حیثیت ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد ہر مسلمان سے اسلام نے یہ سوال کیا ہے، اس موسنا کا احسان ہے کہ جس نے میرے حکم کی خاطر یہ قربانی دی کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو وہ تپتے ہوئے میدان میں لے آئی، وہ بچہ جو پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہا تھا، اس ماں کے اضطراب کو ظاہر کرنے کے لیے آج قرآن مجید نے اس عمل کو واجب قرار دے دیا۔ جو مسلمان مرد اس عمل کو نہیں دہرائے گا وہ کافر ہو جائے گا، کافر۔ ذرا دوستو سوچو کہ اسلام کے اندر ہم رسول اسلام کی امت میں ہیں، حضرت ابراہیم سے ہمارا کیا واسطہ، مگر ہر دور کے مسلمان سے کہا تھا کہ جب تم حج کرو اس پریشان ماں کے اس عمل کو دہرا کر دنیا پہ ظاہر کر دو۔ ہم حق والوں کے ساتھ ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں۔ ہم نے اسماعیل کے پیروں کے دھون پانی کو مقدس سمجھ لیا تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے کہ ہم وہ نبی زادہ جو پیاس سے ایک میدان میں تڑپ رہا تھا اور پانی پیدا ہو گیا تھا، اس پانی کو آج تک ہم مقدس سمجھتے ہیں، زمزم کا پانی لے کے آتے ہیں۔ یہ زمزم کا پانی جو آپ لندن میں لے کے آئے حج کرنے کے بعد، یہ پانی نہیں ہے، 6000 سال پہلے حضرت اسماعیل کی پیاس کو یاد دلانے کے لیے یہ پانی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اپنے راہ میں قربان ہونے والوں کے احسان کو اتنا یاد رکھا، قیامت آ جائے مگر اسماعیل کی پیاس کی یاد دلانے کے لیے زمزم کا پانی بہتا رہے، قیامت آ جائے مگر ہاجرہ کی بے چینیوں کو یاد دلانے کے لیے حاجی صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے رہے۔ تو جب پچھلی امتوں کے نبی کی قربانیوں کو قیامت تک یاد رکھنا مسلمان پر واجب ہے، تو سرکار دو عالم کی مصیبتوں کو یاد رکھنا کیا مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اب دنیا جناب ابراہیم و اسماعیل کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر یہ سوچے کہ وہ پریشانیاں اپنی جگہ پر واقعاً قابل تعریف بھی ہیں، قابل تعظیم بھی ہیں، لائق ذکر بھی ہے، اور اس کو بھلا دینا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اب یہ سوچو کہ وہ قربانیوں سے بڑھ کر اگر اسلام میں قربانیاں ہیں تو اب یہ شرافت انسانی سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن نے کہا آدم کو نہ بھولنا، نوح کو نہ بھولنا، ابراہیم کو نہ بھولنا، الیاس و یعقوب کو نہ بھولنا، جناب یوسف کی پریشانیوں کو نہ بھولنا۔ اس نے 1,24,000 انبیاء کی ذکر کو بیان کر کے انسان سے سوال کیا تھا، ان کو نہ بھولنا۔ تو جب مسلمان 1,24,000 انبیاء کی قربانیوں کو نہ بھولا تو اب قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم میرے نبی کی مصیبت کو بھول جانا، بلکہ اب شرافت انسانی کا امتحان تھا کہ جب پچھلے انبیاء کو تم یاد کرتے ہوئے آئے ہو تو جس رسول کی تم امت میں ہو اس کو یاد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہی ایگزام لینا تھا، تمہارا ٹیسٹ لینا تھا۔ ٹھیک ہے قرآن مجید میں کھلم کھلا حکم نہیں دیا کہ تم کربلا کے کسی واقعے کو یاد کرو، مگر 1,24,000 مصیبتوں کو یاد دلا کر تم کو حکم دیا تھا یا نہیں کہ ان کو یاد رکھنا؟
بھئی یہیں سے شرافت انسانی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ میں ایک مزدور ہوں، ایک کارخانے میں کام کرتا ہوں، میرے مالک نے مجھے آرڈر دیا ہے 9 بجے آ جانا، 4 بجے چلے جانا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، سارے کام میں کر رہا ہوں۔ دفتن مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے مالک کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا گھر جل گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، پورا گھر لٹ گیا، میں اپنے کارخانے میں لگا ہوا ہوں۔ کسی نے مجھ سے کہا میں اب تمہارے مالک کا گھر جل گیا، اس کے بیٹے جل گئے، اس کے بچے مارے گئے، میں یہ کہوں گا میرے مالک نے مجھے آرڈر یہی دیا ہے کہ میں 9 بجے آ جاؤں اور 4 بجے چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، مگر ضمیر انسانی کا کیا تقاضا ہے، شرافت انسانی کا کیا تقاضا ہے، انسان کی زندگی کا کیا تقاضا ہے؟ تو جب معمولی سا واقعہ کارخانے دار کا اگر مصیبت آئے تو ہم کارخانہ چھوڑ کر اس کی مصیبت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے حکم یہی دیا تھا کہ کارخانے میں کام کرنا، مگر جب گھر اجڑ رہا ہو تو کارخانے کو دیکھیں یا جس کا نمک کھاتے ہیں اس کی مصیبت میں شریک ہو جائیں۔ تو چھوٹی سی مثال، آج ہم کارخانے میں جاتے ہیں، جس کا نمک کھاتے ہیں اس کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آج رسول اسلام تم سے یہی سوال کریں گے، دنیا کے معمولی سی دکان پر تم نے نوکری کی تھی تو اس کے مالک کا خیال کیا تھا، میں نے تم کو انسان بنایا، میں نے تم کو مسلمان بنایا، میں نے تم کو نماز پڑھائی، میں نے تم کو خدا کے نزدیک کیا، تم جنگلی درندے کھاتے تھے، میں نے تم کو شرافت کے آئین سکھائے، تم پتھروں کو معبود سمجھتے تھے، میں نے تمہیں خدا کا راستہ بتایا، تم موسیقی کو اپنے خالق سمجھتے تھے، میں نے قرآن کے ترنم ریزیاں تم کو لے آئی، تم جہنم کے راستے پہ جا رہے تھے، میں نے جنت کے راستے کشادہ کر دیے، تمہاری ہدایت کے لیے میں بھوکا رہا یا نہیں، تمہاری ہدایت کے لیے میں پیاسا رہا یا نہیں، تمہاری ہدایت کے لیے میں نے کانٹے برداشت کیے یا نہیں، تمہاری ہدایت کے لیے خون جگر بہایا یا نہیں، تمہاری محبت کے لیے پورا خاندان لٹایا یا نہیں، بتاؤ تمہارا کیا فریضہ تھا؟ کیا اس لیے کہ گھر لٹے تو تم خوش ہو جاؤ اور اس پر بحث کی جائے کہ اسلام بچا لیا لہذا خوشیاں مناؤ؟ جو کچھ دیر نبی کی اولاد کی مصیبتوں کو یاد کرنے میں نہ دے سکے، کیا یہ امید رکھ سکتا ہے کہ آخرت میں ہم رسول کو منہ دکھائیں گے؟ ارباب کرم، ارباب عزا، کربلا شعور انسانی کا امتحان ہے، کربلا روح انسانی کی امتحان گاہ ہے، یہاں شرافتوں کا امتحان ہوتا ہے، یہاں دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کا امتحان ہوتا ہے، یہاں بے چین تمناؤں کا امتحان ہوتا ہے۔ جتنی محبت تمہیں اپنی اولاد کے لیے ہے، کیا اتنی محبت رسول کی اولاد کے لیے بھی تھی یا نہیں تھی؟ میں نے رسول کی حدیث پڑھی ہے، رسول کی حدیث، اور اسی کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ایک حصہ ہے۔ میں نے جناب سیدہ جناب فاطمہ الزہرا کے متعلق رسول کی حدیث جان بوجھ کے قصداً پڑھی ہے، اس لیے کہ دستور دنیا یہ ہے جس کے گھر میں میت ہوتی ہے اس کو پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ بتاؤ کربلا کے 72 شہیدوں کا پرسہ میں کس کو دوں سوائے فاطمہ کے؟ کس کو پرسہ دوں؟ یہ نبی کے گھر کا غم، نبی کی بیٹی کو پرسہ نہ دوں تو پھر کس کو دوں؟ خود سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سارے مسلمان ان کی بارگاہ عصمت میں حاضر ہو کر سر جھکا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ کس طرح ہم مسلمانوں نے تمہارے گھر کو بے چراغ کر دیا۔ ہم مسلمان تھے جنہوں نے تمہاری اولاد کے ساتھ وہ ظلم برتا کہ کبھی کافروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ ہوا جو کربلا میں اولاد رسول کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اب اگر یہ سارا پرسہ ہم دینے کے لیے لگے اور اس کے بعد ہم یہ تحقیق نہ کریں کہ یہ قتل کس نے کیا تھا، قتل کیوں کہ ہو گیا تھا، تو میں یہ کہوں گا تاریخ دور کا انسان تو یہ سوچ سکتا تھا
مگر اس ایٹامک پیریڈ کا انسان کیوں نہیں سوچتا؟ ہم واقعات کربلا کو ایک ڈھنگ سے، ایک روپ سے، ایک طریقے سے پیش کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہاں ہم ماتم کرتے ہیں، ہاں زنجیروں سے ہم خون بہاتے ہیں، اور جب دنیا چلتی ہوئی دنیا رک کے پوچھتی ہے یہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس لیے تو دنیا لگزری لائف کی دیوانی ہے، یہ روتے کیوں ہیں؟ یہ سینہ زنی انہوں نے کیوں کی؟ انہوں نے ماتم کیوں کیا؟ یہ پیٹے کیوں؟ چلائے کیوں؟ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا ہم سے سوال کر لے کہ تم روئے کیوں؟ اسی واسطے ہم نے گھر سے باہر جلوس نکالے، اس لیے کہ جب ہم نے دنیا کو بلایا آؤ ہم تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو دنیا نے ہم سے نفرت دلانے کے لیے کچھ کلمات کہنے شروع کیے۔ وہاں نہ جانا، یہ بزرگوں کو گالیاں بکتے ہیں، وہاں نہ جانا یہ تھوک کے دیتے ہیں، وہاں نہ جانا یہ بری باتیں کرتے ہیں۔ دنیا جب رک گئی تو ہم نے جلوس ازا سڑکوں کے اوپر لے کے آئے۔ میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، ہمارے ملکوں میں دستور یہ ہے، ہم نے راہوں پہ، سڑکوں پہ، کوچوں میں، گلی کوچوں میں جلوس ازا اس لیے نکالے تھے تاکہ کوئی ہم سے سوال کرے تم روتے کیوں ہو۔ جب دنیا گھر میں بیٹھ گئی کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، تو ہم نے علم اتنے بلند کیے تاکہ دنیا گھر میں بیٹھ کے علم کی زیارت کر کے پوچھے کہ یہ علم کس کا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ سارے طریقے کتنے شریفانہ تھے، کتنے خاموش تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ تم سوال کرو، اور جب اس سوال کو پھر سے پوچھ ڈالا جاتا تھا تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں ہر روپ سے یہ بتانا پڑا کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ روتے کیوں ہیں۔ اور جب دنیا یہ پوچھنے لگی روتے کیوں ہیں، تو ہم نے کہا ہمارا امام مارا گیا تھا۔ کہا کون امام تھا؟ ہم نے کہا وہ نبی کا لال تھا۔ اچھا نبی کا لال مارا گیا تو کیا یہودیوں نے مارا تھا، عیسائیوں نے مارا تھا، کافروں نے مارا تھا؟ ہم نے کہا مسلمانوں نے مارا تھا۔ کہا مسلمانوں نے نبی کے بیٹے کو مارا؟ وہ مسلمان جنہوں نے نبی کا نمک کھایا انہوں نے ان کے گھر کو جلا دیا؟ کہا صرف یہی نہیں، نبی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا ہے، نبی کی عورتوں کو بے پردہ کیا ہے، نبی کے گھرانے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کانوں سے بندے نکالے ہیں۔ کوئی بھی نفسیات کا عالم کربلا کو سامنے رکھیے کہ کچھ آدمیوں نے بچوں کے تماچے مارے، وہ پانی مانگا انہوں نے پانی بہا دیا، وہ روتے ہوئے آگے پہنچے انہوں نے کان کے بندے چھین لیے، تو دنیا کہے گی یہ قتل نہیں ہے، یہ پرانی سازش اور پرانی نفرت ہے جو ان کی اولاد سے نکالی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو جرائم اور کرائم پر ریسرچ کرتے ہیں ان کا یہ بالکل بالاتفاق یہ قول ہے کہ بچوں کو بے پناہ ستانا اسی کا کام ہو سکتا ہے جو بزرگوں سے نفرت رکھتا ہو اور قابو نہ ملے تو بچوں کو مصیبتوں سے قتل کر دے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے۔ بچوں کو جو کرائم رپورٹ ہے، جو جرائم کی ریسرچ کرتے ہیں کہ جرم کیسے ہوتا ہے، وہ جب اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح ستایا گیا، تو جو نوعیت قتل ہے، نوعیت ظلم ہے، کس طرح ستایا گیا، تماچے مارنا مثلا، یا یہ کہ بچہ پانی مانگے، آپ پانی مت دیجئے کہ ہم نہیں دیں گے، مگر اس بچے سے کہنا آؤ ہم تمہیں پانی دیں گے۔ کیا آگے میں کہوں، کیا میں ہمت رکھ سکتا ہوں اس واقعے کی؟ آؤ ہم تمہیں پانی دیں گے۔ 2 دن کا پیاسا بچہ آگے بڑھا، لو اس مشق کا ہم تمہیں پانی دیں گے، لو پانی پیو۔ بچے نے چلو بنا دی۔ اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا کہ پانی کہاں گرا دیا گیا، پانی کہاں گرا دیا گیا۔ یہ ظلم کی نوعیت، یا یہ کہ چھوٹی سی بچی کو بلایا جائے جبکہ خیموں میں آگ لگ رہی تھی، اور جب بچی جائے تماچا مارا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے بلک کے لپٹ جائیں کہ شیخ ہمیں بچا لے، اور ان کو تازیانوں سے سزا دی جائے۔ یا یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے لاشوں سے لپٹ جائیں اور ان کی لاشوں کے اوپر ان پڑے ہوئے بچوں کی کمروں پہ تازیانے لگائے جائیں، یا لاشوں پہ گھوڑے دوڑانا۔ یہ ظلم کی قسمیں جو کربلا میں برتی گئیں، یہ جنگ نہیں ہے۔ کسی بھی کرائم ریسرچ سینٹر میں جا کے پتہ یہ کہ ایسا ہوا تو وہ ایک ہی منزل پر جا کر آپ سے سوال کرے گا کہ کیا ان کی خاندانی دشمنی تھی؟ اس لیے کہ جس کے بزرگوں سے نفرت ہوتی ہے اس کے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ بزرگ
جو ہاتھ یا قبضے میں نہ آ سکیں ان بزرگوں سے نفرت نکالنے کے لیے، دل کے چھالے پھوڑنے کے لیے ان کی اولاد کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ ہے جرائم کی دنیا میں ایک تحقیق، یہ ہے مجرم کے ذہن کا تجزیہ، یہ انالیس ہے سیدھا ایک مجرم کے ذہن کی کہ مجرم کس انداز سے جرم کرتا ہے۔ تو جب ہم روئے تو دنیا نے سوال کیا روتے کیوں ہو؟ کہا ہمارا امام مارا گیا۔ امام کون تھا؟ کہا نبی کا لال۔ کہا قاتل کون تھے؟ کہا مسلمان۔ بس جب یہ کہیں گے مسلمان تو اب ہر انسان یہ سوچے گا یہ مسلمان کون تھے؟ کہا یہ حاکم وقت یزید تھا، کنگ، شہنشاہ، ذل الہی۔ جیسے یہ کہیں گے ہم کہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا، سوال یہ ہوگا یزید تخت پر آیا کیسے؟ اس کو تخت پر بٹھایا کس نے؟ اگر یہ نبی کا نواسا تھا تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ نواسا قصوروار ہوگا یا پھر وہ قاتل قصوروار ہوگا۔ دو ہی مجرم ہیں، یا تو یہ قاتل یا وہ جو مقتول۔ یا تو کربلا میں ہونے والے یہ 72 شہید ان کا قصور تھا کہ یہ یزید سے ٹکرائے، یا پھر یزید کا قصور ہوگا جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کر پیاسوں سے ٹکرایا۔ ہم بڑے آہستہ سے آگے چلیں گے، کوئی سپورٹ کرنا مقصود نہیں ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو قاتل گنہگار ہوگا یا یہ کربلا کے شہید گنہگار ہوں گے۔ اگر یہ کربلا میں قتل ہونے والے صرف انسان ہوتے تو ہم گزر جاتے، یہ نبی کے بیٹے، نبی کا گھرانہ، نبی کی بیٹیاں، نبی کی اولاد، نبی کی عزت، نبی کا گھرانہ۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا وہ نبی جو یہ بتا کے جا رہا ہے آخرت میں کیا ہوگا، جو وہ نبی جو یہ کہہ کے جا رہا ہے میرے بعد میری ملت کا کیا ہوگا، جو یہ سمجھا کے جا رہا ہے میرے بعد میری قوم کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیا اس نبی کا یہ کام نہ تھا جو یہ بتائے کہ کربلا میں ایک واقعہ ہوگا؟ کیا اس نبی کا یہ فریضہ نہ تھا کہ کربلا میں ایک واقعہ ہوگا کہ جس میں کچھ مارے جائیں گے؟ تو دو ہی صورتیں تھیں، نبی پر واجب تھا کہ ان کے بعد ہونے والے واقعے پر وہ روشنی ڈالے، تبصرہ کریں، اس لیے کہ جس چیز میں خود ان کا گھرانہ ملوث ہو۔ نبی کو یہ چاہیے تھا کہ اگر گھرانہ قصوروار ہے تو پبلک کو بتا کے چلے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا گھرانہ میرے راستے سے ہٹ جائے گا، لہذا کوئی پبلک اس کا ساتھ نہ دے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رسول اپنی زندگی میں یزید کو سپورٹ کر کے جائیں، یا نہیں تو اپنی اولاد کی سپورٹ کریں۔ اب تاریخ سے پوچھو کہ تاریخ میں رسول چپ رہے تو میں یہ کہہ دوں گا جو رسول یہ جانتا ہو کہ آخرت میں کیا ہوگا، وہ یہ رسول یہ کیوں نہیں جانتا کہ ان کے مرنے کے بعد واقعہ کربلا میں کیا ہوگا؟ یا تو یہ کہہ دو کہ نبی کو علم غیب نہ تھا، تو جس رسول کو یہ نہ خبر ہو کہ ان کے 50 برس کے بعد کیا ہوگا، اس رسول کو یہ کیسے خبر ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ ماننا پڑے گا کہ رسول کو علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ رسول نہیں کوئی لیڈر ہوگا کہ جسے کچھ نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر رسول کی رسالت بچانی ہو تو نبی کے علم غیب کا قائل ہونا پڑے گا، اور جب نبی کو صاحب علم غیب مانو گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی اتنے بڑے واقعے پہ تبصرہ ضرور کر رہے ہیں۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں میرے بعد فتنے اٹھیں گے، جب نبی نے یہ فرمایا کہ میری ایک بیوی جنگ کرے گی جس پر فلاں جگہ پر کتے جا کے بھونکیں گے، جو نبی یہ کہہ رہے ہیں میرے بعد یہ ہوگا، وہ سارے واقعات قیامت تک کے تو بتا دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ کربلا میں میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو لا محالہ نبی پر واجب ہے کہ اپنے آنے والے واقعات کا اشارہ اپنی امت کو بتائیں، اور وہ واقعات کے جس سے قوم کے 73 ٹکڑے ہو جائیں، وہ واقعات کے جس سے قوم تفرقوں میں بڑھ جائے، وہ واقعات کے جس سے اندر ایک قرآن کے 70 تفسیریں ہو جائیں، ایک دین کے 70 دین ہو جائیں، ایک رسول کی نماز کے 70 نمازیں ہو جائیں۔ کیا نبی پر یہ واجب نہ تھا کہ جو یہ بتا کے جائیں کہ میری وفات کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو شام کا تاج و تخت قصوروار ہے،
یا نبی کا گھرانہ قصوروار ہے؟ یاد رکھو اللہ کا ہر رسول اتنا فراغ دل ہوتا ہے کہ اگر اس کی اولاد نالائق ہے، غلط ہے، تو نوح جیسا نبی بھی بیٹے کو ڈبو دے تو اف نہیں کرتا، تو جائے کہ رسول اپنی غلط اولاد کو سپورٹ کرے۔ تو اگر نبی کی اولاد غلط ہوتی تو نبی یہ اعلان کر کے جاتے کہ حضرات میری اولاد کا ساتھ نہ دینا، جو میری نالائق اولاد کا ساتھ دیں گے آخرت میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ نبی نے زندگی بھر اپنی اولاد کو کاندھوں پہ بٹھا کر، گود میں بٹھا کر، پشت میں بٹھا کر نہ صرف یہ کہ امت کو بتایا بلکہ نماز میں سجدے کو طول دے کر حسین کو عبادت سے متعلق اور مکس اپ کر دیا، اس لیے کہ اب اگر حسین نبی کا نواسا ہوتا تو نبی کو کوئی حق نہ تھا کہ اپنی بیٹی کے بیٹے کی خاطر اپنی مقدس سجدوں کو طول دے کے نماز کی توہین کرتے، اس لیے کہ نماز کی توہین کرنے والا بارگاہ خداوندی میں معافی کا طلبگار ہونا چاہیے تھا۔ مگر صحابہ کرام کا یہ پوچھنا حضور آج آپ کو سجدے میں دیر کیوں ہو گئی، اور نبی کا یہ فرمانا میں کیا کروں، میری پشت پر حسین آ کے بیٹھ گیا تھا، میں نے چاہا کہ سر کو اٹھا دوں مگر کیا کروں، ایک طرف جبرائیل تھے ایک طرف میکائیل تھے، کہہ رہے تھے بچہ جب تک مرضی سے نہ اترے، جب تک کہ سجدے سے سر نہ اٹھنا چاہیے۔ عبادت خدا کی، عبادت خدا کی، سجدہ معبود کا، مسجد میں رسول کا سجدہ، اور اس سجدے کو اتنا طول دیا کہ 70 مرتبہ حضور نے فرمایا سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ صحابہ کرام کی مستحکم صفوں میں کھلبلی مچ گئی، آج حضور بھول گئے کیا ہوا، کیا چکر چلا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور صحابہ کرام کے اس اضطراب کو نبی نے یہ کہہ کے دبا دیا، پشت پر حسین تھے اور پہلو میں جبرائیل تھے، کہ جب تک بچہ اپنی مرضی سے نہ اترے سجدے کو طول دے دو۔ اب حسین کی محبت نانا اور نواسے کی محبت نہیں ہے، اب حسین سے محبت نبوت اور امامت کا ایک پائیدار رشتہ ہے، اور یہ جب پائیدار رشتہ ہوا تو اب رسول کا یہ فریضہ تھا کہ وہ بچے کو گود میں لے کے دنیا کو بتا دے اگرچہ یہ میرا چہیتا بیٹا ہے مگر یہ کربلا میں ایک بہت بڑی معاذ اللہ غلطی کرے گا اور میرا کوئی ماننے والا اس کا ساتھ نہ دے۔ لیکن رسول کا کام یہ رہا، زندگی میں گود میں لے رہے ہیں تب رو رہے ہیں، پشت پر بٹھا رہے ہیں تب رو رہے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں تب رو رہے ہیں، پوچھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں میرے لال کو دنیا قتل کرے گی، لعنت پڑھ رہے ہیں پروردگار عالم اس کے قاتلوں پہ لعنت کرنا۔ کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پالنے والے بیری کے درخت کو کاٹنے والے پہ لعنت کرنا۔ تو ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام ہارون رشید کے زمانے میں قبر امام حسین پر ایک بیری کھڑی ہوئی تھی، اس کے نشان سے پبلک آ کے زیارت کیا کرتی تھی، ظالم حاکم نے اس بیری کو کاٹ دیا۔ تو ایک پرانے بزرگ نے کہا آج رسول کی حدیث میری سمجھ میں آئی ہے کہ بیری کے درخت کے کاٹنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو اندازہ لگایا اگر 300 برس کے بعد قبر حسین سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو نبی اس پر بھی لعنت پڑھ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کربلا میں نبی کی اولاد ستائی جائے اور قاتلوں سے حضور خوش ہو کے چلے جائے؟ تو ہر مسلمان اب یہ سوچنے کے لیے تیار ہے کہ کربلا میں جو شہیدوں کے ساتھ، نبی کی اولاد کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہوا وہ غیر میں نہیں، یہودیوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے، بے دینوں نے ہی مسلمانوں نے نماز پڑھ پڑھ کے قتل کیا ہے۔ تو ہر ذہن سوچنے پر مجبور ہوگا کہ وہ مسلمان جو نبی کے دسترخوان پر بیٹھ کے روٹیاں توڑتے تھے، وہ مسلمان جنہوں نے نبی کے مقدس دین سے فائدہ اٹھا کر دنیا کی بہت بڑی کنگڈم کو اسٹیبلش کیا، وہ مسلمان جنہوں نے اسلام کے صدقے سے جاہو جلال و دولت و اقتدار و جاہو حکم و طبل و علم و اقتدار و اقتدار حاصل کیا، وہ نبی کی اولاد کی دشمنی کیوں بن گئی؟ ارے جس کے جد کے صدقے میں یہ ساری اسٹیٹ ملی وہ اولاد کی دشمنی کیوں بن گئی؟ تو ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ ادھر ہوں گے آدھے ادھر ہوں گے،
مگر جب پتہ چلا ادھر ہزاروں تھے ادھر 72 تھے تو ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا یہ 72 غلط ہیں یا وہ لاکھوں غلط ہیں۔ کثرت کے دباؤ پر بہنے والے تو یزید کو اچھا کہہ دیں گے، مگر جنہوں نے حسین کو نبی کی گود میں دیکھ کر یہ کہا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں پہچانو یہ ہے میرا حسین، تو ظاہر ہے کہ رسول کی حدیث ایک پیریڈ کے لیے نہیں ہوتی، قیامت تک کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب نبی کی حدیث قیامت تک کے لیے ہے تو اب جب یہ نبی نے کہا پہچانو یہ ہے میرا حسین، تو یہ ہر دور کے مسلمان کے لیے ہے کہ پہچانو یہ ہے میرا حسین۔ تو جب ہر دور کے مسلمان کے لیے ہے کہ پہچانو میرا حسین یہ ہے، تو کوئی دور کا مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں جانتے کہ حسین کون ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ دشمنی حسین کے بزرگوں سے تھی، جس کا بدلہ حسین کو چکانا پڑا۔ اگر یہ رسول سے دشمنی نہ ہوتی تو کربلا کے ہر موڑ پر ہمیں رسول کا نام نہ ملتا، اس لیے کہ امام حسین کا سب سے بڑا قصور بس یہ تھا کہ یہ نبی کے وارث کیوں ہیں، نبی کی اولاد کیوں ہیں، نبی کے جانشین کیوں ہیں، ورنہ پھر جنگ کس بات کی رہ گئی تھی۔ مدینے نے بیعت کر لی تھی، مکہ یزید کے ہاتھوں پر بک چکا تھا، شام یزید کے اقتدار میں تھا، ایران اس کے حلقہ اثر میں تھا، دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ کا واحد فرما روا اگر مدینے کا کوئی قبر کا مجاور خاموش اس کی بیعت نہیں کرتا تو یزید کو کیا ضد پڑی تھی کہ ایک بیعت کے انکار کرنے والے کے لیے چاروں طرف سے لشکر ہزاروں کا لے آئے۔ معلوم ہوا بیعت تو صرف بہانہ تھا، ورنہ یہ پرانی دشمنی تھی جو میدان کربلا میں نکالی جا رہی تھی۔ تو وہ دشمنی تھی کون سی؟ اس کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ مکے کے ایک بازار میں جب کسی نالائق ذلیل نے نبی کو یہ طعنہ دیا تھا کہ یہ ابتر ہے، یہ لا ولد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو نبی گھنٹوں روئے تھے پالنے والے، کیا یہ داغ دل پہ لے کے جاؤں گا کہ میں ابتر ہوں، میرا کوئی وارث نہیں، میرا کوئی جانشین نہیں، میرا کوئی نام لیوا نہیں، میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو یہ مکے کے بازاری مجھے ابتر کہہ کے نہ پکارتے۔ ایک مرتبہ روتی ہوئی نبوت کو قدرت نے یہ کہہ کے دلاسا دیا تھا، میرے نبی تمہیں جنہوں نے ابتر کہا ہے ان کے متعلق سن لو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شانیہ کا ہو الابتر۔ میرے نبی تمہیں ابتر کہا ہے، ہم تمہیں اتنی نسل دیں گے کہ شام قیامت آ جائے مگر تمہاری نسل ختم نہیں ہوگی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم میری عبادتیں کرو اور سجدہ کرو اور قربانیاں دو۔ اِنَّا شانیہ کا ہو الابتر، میرے نبی تمہارے دشمن کی نسل منقطع ہو جائے گی مگر تمہاری نسل منقطع نہ ہو سکے گی۔ کافر کا یہ کہنا کہ یہ ابتر ہے، نبی کا آنسو بہانا کاش میرا بیٹا ہوتا، قدرت کا یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں زیادہ اولاد دی، تو اب ظاہر ہے کہ وہ مکے کے ظالم جو خود تھے کہ نبی کے کوئی بیٹا نہ ہو، جب ان کو معلوم ہوا کہ قدرت نے اولاد دے دی تو وہ دشمنی رسول سے نکالیں گے یا اولاد سے نکالیں گے۔ اس لیے کہ ان کے سارے منصوبے ڈھیر ہو گئے۔ جب یہ سنا کہ نبی کی اولاد ہے تو اب ظاہر ہے جب اولاد کی شکل میں سیدہ کو دیکھا تو اب ساری دشمنی بیٹی سے ہے، نبی سے نہیں، اس لیے کہ نبی کے نام سے تو تخت ملے گا، لہذا نبی کا کلمہ پڑھنے لگو۔ لیکن اب جناب سیدہ وہ ہیں جو نسل رسول کی ضامن ہے، اور دنیا نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جب ہماری تلواریں نہیں چلتی، جب لشکر کا کوئی زور نہیں چلتا تو یہی اولاد آگے بڑھی تھی جس نے نبوت کی آبرو بچائی تھی۔ واقعات سنے ہوئے ہوں گے، صرف رب کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ وقت، وہ 7ویں ہجری کا زمانہ، جبکہ یمن کا ایک عیسائی ڈیلیگیشن مدینے میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں، اللہ تین ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں، یہ قرآن مجید خدا کی کتاب نہیں، آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو پورے دین کے اوپر اتنے سخت حملے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہ تھا۔ دنیا کہہ رہی ہے خدا تین ہے،
تم نبی نہیں، یہ کتاب خدا نہیں۔ نبی 3 دن سے سمجھا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، مگر عیسائیوں کے ڈیلیگیشن کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ بڑے بڑے ان کے پریسٹ اور پوپ آ چکے ہیں، نبی سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اور 3 دن تک یہ کہتے رہے نہیں اللہ ایک نہیں 3 ہے، آپ اللہ کے رسول نہیں، یہ خدا کی کتاب نہیں۔ ایک مرتبہ جھنجھلائی ہوئی قرآن کی آیت نے نبی کو یہ کہہ کے حکم دیا، 3 دن ہو گئے تمہیں سمجھاتے ہوئے ان کی سمجھ میں نہیں آیا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے نبی 3 دن ہو گئے تمہیں سمجھاتے ہوئے، بس اب رہنے دو، اب ان سے یہ کہہ دو کہ چلو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، اور ہو جائے جو جھوٹا ہو اس پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ انصاف سے بتاؤ دوستو، آج تک اس مباہلہ کی عید، اس مباہلے کے واقعے کو نہ کوئی مسلمان مفسر آسانی سے لکھ پاتا ہے، نہ کوئی مسلمان خطیب اس واقعے کو آسانی سے پڑھتا ہے، لیکن قرآن میں پوچھو کہ یا ابنانا و ابناکم وہ نسانا وہ نساکم وہ انفسنا وہ انفسکم، آیا کس کی شان میں ہے اور کس موقع پر؟ جب یہ آیت آئی تو گویا اس آیت نے اعلان کر دیا کہ جب نبی تم تھک جاؤ تو اپنی مدد کے لیے ان کو بلاؤ، یہ کافی ہیں، یہ کافی ہیں۔ جب وحدت پہ خطرہ ہو تو ان کو آواز دو، جب نبوت پر حملہ ہو تو ان کو آواز دو، جب قرآن کا وقار خطرے میں ہو تو ان کو آواز دو۔ اندازہ لگایا آپ نے، دنیا کہتی ہے تم اہل بیت کو بڑھاتے ہو، میں کہتا ہوں معبود کو روکو کہ تم نے اہل بیت کو بڑھایا کیوں ہے؟ دن کو یہ آیت آئی، رات آئی، رات کو سرکار دو عالم نے حکم دیا کہ دیکھو کل کرفیو آرڈر ہے، بالکل ماشاءاللہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں عذاب کا۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ سلمان فارسی تم رات کی تاریکی میں جا کر میدان مباہلہ میں ایک لال رنگ کا ٹینٹ لا کے نصب کر دینا اور خبردار رکنا نہیں، فوراً چلے آنا۔ صبح ہونے سے پہلے سلمان فارسی نے خیمہ نصب کر دیا میدان میں، اور حکم تھا سلمان تم بھی نہیں جانا۔ اللہ اس قدر احتیاط کی کہ بڑے مقدس صحابہ تھے مگر کسی کو نہ بھیجا، اس سلمان کو بھیجا جس کو کہہ چکے ہیں سلمان من اہل بیت، یہ اہل بیت میں شامل ہے، مگر سلمان تم اس معیار پر نہیں ہو کہ معبود کی عذاب کو اپنی صداقت سے روک سکو۔ لہذا رات گزری، صبح آئی، تمام مدینہ اپنے اپنے گھروں میں چھپا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ خانہ سیدہ سے رسول نکلے، اس انداز سے نکلے۔ تاریخ کے ہر واقعے میں اختلاف ہے، اسلام کے ہر واقعے میں 2 3 واقعات ہیں، مگر خدا کا فضل اور احسان ہے کہ مباہلہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں کسی بھی مسلمان مورخ نے تبصرہ نہیں کیا کہ یہ نہ تھے وہ تھے۔ ایسا کھلا ہوا واقعہ رسول نکلے تو سیدہ کے گھر سے نکلے، حالت یہ تھی کہ ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے، ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ واقعات بتا رہے ہیں کہ جناب معصومہ سے کہا ہوگا کہ حکم قرآن مجید یہ ہے کہ ان عیسائیوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیں کچھ بچوں کی ضرورت ہے، ابنانا و ابناکم، کچھ بچے چاہیے، مگر وہ بچے ایک نہیں ہونے چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے۔ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، 1 2 سے کام نہیں بنے گا، جتنے بھی ہوں 10 20 30 40 کوئی لیمٹ نہیں ہے، اپنے بچے لے آؤ، جتنے بھی بچے لا سکتے ہو۔ تو اے سیدہ میں تمہارے بچوں کو لیے جا رہا ہوں، اور جو ہم میں جھوٹا ہوگا عذاب الہی اس پر نازل ہوگا۔ تو کیا یہ ماں کا یہ فرض نہ تھا کہ رسول سے چپکے سے کہتی کہ بابا مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچے کہیں کھیل کود میں جھوٹ تو نہیں بکتے ہوں گے، نہ جانے کیا کہہ دیتے ہوں گے، لہٰذا خدا کے واسطے میرے بچوں کو نہ لے جائیے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام کے مقدس بچے ہیں کھیل رہے ہوں گے، ان کو لے جانا۔ اس لیے کہ اگر مقابلہ پبلک سے ہو تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے، مگر جب مقابلہ معبود کے عذاب سے ہو تو جس کی زندگی میں ایک بھی جھوٹ شامل ہوگا عذاب الہی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا کون ہے، نبی کا دوست کون ہے، اس لیے کہ جو بھی مستحق عذاب ہو قدرت کا عذاب اسے ڈبو دیتا ہے۔ وہ خدا جس کے عذاب سے نوح کا بیٹا نہ بچ سکا،
اگر محمد کی اولاد نے بھی کبھی جھوٹ بولا ہوتا تو عذاب الہی کبھی معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن ذرا سوچو دوستو، ماں کا دل کتنا عظیم تھا کہ جب رسول نے کہا میں تمہارے بیٹے کو لیے جا رہا ہوں تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ ذرا علی سے پوچھ لو، ذرا بچوں سے پوچھ لو۔ رسول نے کہا بچوں کو لے جاؤں، سیدہ نے کہا بسم اللہ لے جائیے۔ رسول نے اپنی صداقت کے ثبوت اٹھا لیا جیسے کوئی گواہی دینے کے لیے قرآن اٹھا لیا۔ حسن انگلی پکڑے ہوئے حسین گود میں، اللہ کے رسول بچے ہیں ماں کی گود میں بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، سیدہ کو دے دیجئے۔ کہا اگر سیدہ کی عصمت کی گواہی کی ضرورت ہوتی تو ماں کے گود میں اچھے تھے، بچانے جا رہے ہیں نبوت تو ماں کی گود میں کیوں دوں؟ پیچھے معصومہ، مدینے میں بہت بچے تھے مگر نظر عصمت سب کو ٹٹول کے واپس آ گئی۔ نساؤنا و نساکم، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں۔ بہت عورتوں کی گنجائش تھی مگر کوئی نہ نکل سکی سوائے ایک۔ انفسنا و انفسکم، بڑے نفس تھے جو زندگی بھر نبی کے دوست رہے مگر کوئی ایسا نفس نہ تھا جو معبود کے معیار پر صادق ہو۔ معبود کے معیار پر جو صادق ہو کوئی نظر نہ آیا۔ اور بندہ پرور اگر کوئی ہوتا تو نبوت کی عصمت پر واجب تھا کہ بغیر رو رعایت کے وہ اس شخص کو بلا لیتے، چلو دین خطرے میں ہے چلو، اس لیے کہ آیت میں بڑی کشادگی تھی، بہت سے نفسوں کو لایا جا سکتا تھا مگر آیت میں گنجائش تھی، ظرف میں گنجائش نہ تھی۔ مدینے کے ماحول میں کوئی ایسا نہ نکلا جو معبود کے معیار پر صادق ہوتا۔ یہ 5 ہستیوں کا مختصر سا قافلہ وحدت و قرآن و نبوت کو بچانے کے لیے چلا۔ نہ نبی نے قرآن پڑھا، نہ تقریر کی، نہ تبلیغ کی، بس ان کا چہرہ دیکھا اور خدا ایک سمجھ میں آ گیا۔ ان کو دیکھا نبی سچے ہیں سمجھ میں آ گیا، ان کو دیکھا قرآن خدا کی کتاب ہے سمجھ میں آ گیا۔ اندازہ لگایا کہ دنیا نے دشمنی کیوں کی تھی، کہا نبوت کو تو ہم مٹا دیتے مگر ثبوت نبوت کو کیسے مٹائے، لہٰذا دشمنی ان ہستیوں سے تھی جن کے چہروں سے نبوت یقین کے رنگ میں ڈھل جاتی تھی، دشمنی ان سے پیدا ہوئی جن کی وجہ سے نبوت کی رفتار باقی تھی، دشمنی ان سے ہوئی کہ جن کی زندگی نبوت کے کردار کو ثابت کرنے کے لیے تھی، لہٰذا رسول نے زندگی میں یہ جملے کہے کہ جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول یہ اگلا سینٹنس کچھ مناسب نہیں ہے، بھلا آپ کی اولاد سے دشمنی کون کرے گا؟ کبھی سیدہ سے کہتے ہیں سیدہ تو میرا ایک حصہ ہے، جس نے تجھے ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ستایا۔ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کو ستائے گا کون؟ مگر نبی کا یہ کہنا کہ جس نے تجھے ستایا، اگر کوئی ستانے والا نہ ہوتا تو کبھی نبی یہ فضول جملہ نہ کہتے کہ جس نے تجھے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اگر دنیا ان سے محبت کرتی نبی کے رشتے سے تو خود قرآن یہ نہ کہتا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے نبی تمہاری نبوت کی کوئی قیمت نہیں ہے، بس اتنی قیمت ہے کہ کہہ دو کہ تم ان کی اولاد سے محبت کرو۔ تو قرآن مجید کا یہ کہنا کہ ان کی اولاد سے محبت کرو خود ایک راز سربستہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ان سے محبت کرو تو ان سے نفرت کون کرے گا؟ ارے یہ تو شہزادے ہیں، نبی زادے ہیں، مگر قرآن کا یہ کہنا ان سے محبت کرو اور نبی کا یہ کہنا جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، یہ خود ایک راز ہے کہ اگر دنیا ان کو ستانے والی نہ ہوتی تو کبھی نبی یہ نہ کہتے۔ اور پھر جس بیٹی کے لیے یہ کہا ہے کہ فاطمہ تو میرا ایک حصہ ہے، جس نے تجھے ستایا اس نے مجھے ستایا، تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ کو کون ستائے گا؟ تو دوستو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں،
توجہ، رسول کا یہ فرمانا فاطمہ جس نے تجھے ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ستایا، خدا کا ستانے والا کافر۔ تو رسول کو اگر ڈاؤٹ نہ ہوتا کہ میری بیٹی کو ستایا جائے گا تو یہ کبھی جملے سرکار رسالت مآب ادا نہ کرتے کہ جس نے میری بیٹی کو ستایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدہ کو ستایا یا نہیں ستایا، تو اگر نہ ستایا ہوتا تو تعریف کر کے جاتی۔ اب تاریخ سیدہ کا ایک مرثیہ بیان کرتی ہے، وہ مرثیہ عربک لٹریچر میں لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ مصر میں جامع ازہر کے اسٹوڈنٹ جو عربک کے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ مرثیہ ہے صبت علیہ مصائب لہنہا صبت علی الیام سرن لیالیا، بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھے اتنا ستایا ہے کہ اگر دنوں پر یہ مصیبتیں پڑتی تو اندھیری رات بن جاتی۔ نبی کا قول، جس نے تجھے ستایا اس نے مجھے ستایا، تو بھلا بتائیے سیدہ کو ستانے والا نبی کو کیوں ستائے گا؟ اور جس نے نبی کو ستایا وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر رسول کا یہ کہنا جس نے سیدہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے رسول کو ستایا، جس نے اللہ کو ستایا وہ کافر ہے، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے سیدہ کو وہی ستائے گا جو مجھے ستانا چاہتا ہو، اور مجھے وہی ستائے گا جو خدا کو ستانا چاہتا ہو۔ یعنی خدا سے نفرت کی وجہ سے مجھ سے ستایا جائے گا، اور مجھ سے نفرت کی بنا پر میری بیٹی کو ستایا جائے گا۔ یہ رشتہ، یہ کنیکشن سیدہ کا خدا سے یوں مل جاتا ہے کہ نبی کو وہی ستا رہے تھے جو خدا کے دشمن تھے، اور سیدہ کو وہی ستا رہے تھے جو نبی کے دشمن تھے۔ تو رسول کا یہ کہنا جس نے میری بیٹی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، فاطمہ کا یہ کہنا کہ صبت علیہ مصائب لہنہا صبت علی الیام سرن لیالیا، ان دونوں کو جوڑ دو۔ بیٹی کہہ رہی ہے اتنا ستایا ہے کہ اگر دنوں پہ مصیبتیں پڑتی تو اندھیری رات ہو جاتی۔ نبی کا یہ کہنا جس نے تجھے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اب آئیے ذرا سیدہ کی مصیبتوں کو بیان کر دوں ایک سانس میں، اس لیے بیان کر رہا ہوں آج سیدہ کا ذکر کہ مجھے تو پرسہ سیدہ ہی کو دینا ہے۔ چھوٹی سی ہیں، ماں کا انتقال ہوا، ماں کا سایہ مکہ ہے، نبی تقریر کرنے کے لیے فاطمہ زخموں کو دھو رہی ہیں، اور جب رسول اپنی بیٹی کی شفقت اور محبت کو دیکھتے تو ایک جملہ کہا، فاطمہ انت ام ابیہا، اے بیٹی تو نے بیٹی ہو کر وہ پیار دیا ہے جو صرف ماں دے سکتی ہے۔ ماں، اس جملے کی گہرائی اور مصیبت کو آپ سمجھتے ہیں؟ چونکہ ہمارے نبی کی ماں نہ تھی، آنکھ کھولی تھی تو ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ جو رسول ماں کے پیار کو ترس رہا تھا، جب اپنی بیٹی کے پیار کو دیکھا تو کہتے ہیں انت ام ابیہا، تو نے اس طرح پیار کیا ہے جیسے ماں۔ تو جب تک مکہ رہا سیدہ باپ کے زخموں کو دھوتی رہی۔ اب مدینہ، دوسری ہجری، سیدہ کا عقد علی مرتضیٰ سے ہوا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو بچپن میں باپ کے زخموں کو دھو رہی تھی وہ علی مرتضیٰ کے اب زخموں کے اوپر مرہم لگا رہی ہے۔ علی بدر میں گئے ہیں، جیت کے آئے ہیں، احد میں گئے ہیں، 18 زخم علی کے لگے جنگ احد میں، ہاں 18 زخم لگے، اور ہر زخم پر علی گھوڑے سے نیچے گرے، اور زخمی علی تڑپ کے پھر گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اور پھر نبی کی نصرت کرتے تھے۔ جنگ خندق میں آئے، عمر ابن عبدود نے شمشیر ایسی لگائی مولا کے سر پہ پڑی، ضربت لگی، مولا نے امامے سے سر بام کی، اب جو تلوار ماری ہے تو عمر کا سر کٹ کے جا کے گرا، لیکن خون میں تو ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور علی جب گھر آتے سیدہ رو رو کے خون کو صاف کرتی۔ اندازہ لگایا ہوش سنبھالا تھا تو باپ کے غم میں شریک، شادی ہوئی ہے تو علی کی مصیبتوں میں شریک، رات دن جنگے، 10 برس کا عرصہ ہے مدینے کا،
اور علی کو 70 مرتبہ میدان کارزار میں اترنا پڑا، تو ظاہر ہے کہ ہر مرتبہ ایک وفادار بیوی کے لیے وہ قیامت کی گھڑیاں ہوں گی جب شوہر سر پہ کفن باندھ کے گھر سے نکلتا تھا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ سیدہ کی زندگی میں مسرتیں نہیں ہیں، مگر ہاں ایک دن مسرت کی گھڑی آئی جب سیدہ کی گود میں چاند سا حسن آیا، حسن کی ولادت ہوئی، سرکار دو عالم تشریف لائے، حسن کو گود میں لیا، پیار کیا، پیار کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ حسن کے لبوں پر رسول نے لب رکھ کے رونا شروع کیا۔ ماں، رسول کی بیٹی، حسن کی ماں دیکھتی ہے کہ میرا باپ رو رہا ہے، آگے بڑھی، بابا خیر تو ہے؟ کہا سیدہ کیا بتاؤں، تیرا یہ وہ لال ہے جو کربلا ہے، جو زہر سے شہید ہوگا، اس کے جگر کے ٹکڑے اس کے دہن سے نکلیں گے، ظالم اسے زہر دیں گے۔ اب ذرا سوچئے، وہ ماں جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو پال رہی ہے اس تصور کے ساتھ کہ مخبر صادق رسول نے، علم غیب کے مالک رسول نے میرے بچے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جگر کے ٹکڑے اس کے دہن سے نکلیں گے، وہ ماں کس طرح رات دن گزارے۔ میں کہتا ہوں کہ ماں نے جب بھی اپنے حسن کو دودھ پلایا ہوگا، زہر کے تصور سے ماں کتنی روئی ہو۔ اور پھر وہ بھی دن آیا کہ اللہ نے سیدہ کی گود میں چاند سا حسین دیا، حسین کو لیا، نبی کے سامنے گئیں، نبی نے سینے سے لگایا اور ننھے سے حسین کے گلے پہ بوسہ دینا شروع کیا۔ رو پڑے رسول۔ پوچھتی ہے ماں میرے لال کے لیے کیوں روئے؟ بیٹی یہ تیرا لال کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا زیر خنجر شہید ہو جائے گا۔ اب ماں حسن کو دیکھتی شہید مسموم، حسین کو دیکھتی ہے شہید مظلوم۔ اب وہ بھی دن آیا کہ اللہ نے زینب سی چاند سی بیٹی سیدہ کی گود میں دی۔ نبی آئے اور رو کے چلے گئے، بیٹی یہ وہ زینب ہوگی کہ جس کے بازو مسلمان رسی سے باندھیں گے۔ پھر ام کلثوم بھی نبی کے زمانے میں پیدا ہوئی، اور نبی نے پھر یہ خبر دی کہ اس بیٹی کے سر سے ردا اترے گی۔ اے دوستو، اے رسول کے گھرانے کے چاہنے والوں، اب سیدہ اپنے 4 بچوں کو لیے بیٹھی ہے اس تصور کے ساتھ، یہ زہر سے شہید ہوگا، یہ خنجر سے شہید ہوگا، اس کے سر سے ردا اترے گی، اس کے بازو بندھیں گے۔ دنیا میں بتاؤ وہ کون سی ماں ہے کہ جس کے 4 بچے ہوں اور چاروں کے لیے الگ الگ مصیبت ہو؟ اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کے یہاں سر کٹنا کوئی مصیبت نہیں ہے، سر کھلنا قیامت ہے۔ سیدہ کس کس کا ماتم کریں، کس کس کی مصیبت بھریں، اور سیدہ کے لیے وہ قیامت کی گھڑی تھی جب چاہنے والا شفیق باپ، نبی کا سر، سیدہ کی آغوش، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آنے والے ہیں، باپ کا آخری وقت ہے، رسول غش میں ہے، دفتن کوئی آواز دیتا ہے منادی، اے اہل بیت رسول کا اجازت ہے کہ گھر میں آ جاؤں؟ سیدہ کہتی ہے فضہ ان سے کہہ دو کہ میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ آنے والا چلا گیا، پھر کچھ دیر گزری، پھر وہی آواز، کیا اجازت ہے کہ آ جائیں؟ سیدہ کہتی ہے ہم نے بار بار تم سے کہا کہ ہمارے بابا کی طبیعت ناساز ہے، ابھی کوئی نہیں آ سکتا۔ آنے والا چلا گیا، کئی بار آیا، سیدہ نے منع کر دیا، اب جو آیا ہے تو لب و لہجہ بدلا ہوا، ایسا لہجہ بدلا کہ سیدہ کا دل ڈوب گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ کے آنسو رسول کے رخسار پر گرے، نبی نے آنکھ کھول دی، بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں نہ رونا سیدہ، تجھے بہت رونا ہے۔ کہا بابا ایک عرب آیا ہے جو بار بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، ہم نے منع کر دیا مگر پھر بھی وہ بار بار سوال کرتا ہے، اب کہ اس لب و لہجے سے گفتگو کی ہے میرا دل ڈوب گیا۔ اے بیٹی اسے اجازت دے دے، جانے پدر اسے اجازت دے دے، سیدہ یہ تیرے گھر کا اقبال ہے،
یہ تیرے گھر کا اقبال ہے، ورنہ اس نے آدم سے اجازت نہیں لی، نوح سے اجازت نہیں لی، ابراہیم سے اجازت نہیں لی، سلیمان سے اجازت نہیں لی۔ سیدہ پوچھتی ہے بابا یہ کون ہے؟ کہا بیٹی یہ وہ ہے جو ماں اور بیٹے میں جدائی کر دے، جو بھائی اور بھائی میں جدائی کر دے۔ اے سیدہ یہ ملک الموت ہے، جب تک تو اجازت نہیں دے گی ملک الموت میری روح قبض نہیں کرے گا۔ سیدہ اجازت دے دے، حکم الہی یہی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے دوستو، اب سیدہ چاہنے والے باپ کی موت کا اعلان کیسے کر دیں؟ یہ ملک الموت کو بلانا، اپنے باپ سے رخصت ہو جانا ہے۔ مگر آج سیدہ کا امتحان ہے جیسے کربلا میں کسی زینب کا امتحان جو اپنے ماجائے کو مرنے کی اجازت دے دے۔ رسول کا دم نکل گیا۔ رسول کی وفات کے بعد سیدہ پہ کیا کیا گزر گئی کون جانے۔ کل تک اس گھر کا اقبال تھا، آج کوئی نہیں آتا۔ کل دنیا سلام کرنے آتی تھی، آج کوئی بات کرنے نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ جو علی لائق احترام تھے، آج ان کے گلے میں رومال ڈالا گیا۔ سیدہ کہتی ہیں چھوڑ دو ابو الحسن کو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی، سر کے بال کھول دوں گی۔ سیدہ نے جیسے ہی یہ جملہ کہا سر کے بال کھول دوں گی، ظالموں نے علی کے گلے سے رسی نکال لی۔ اے سیدہ، اے سیدہ، ابھی وقت آیا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے کوفہ نہیں ہے، اور علی کے گلے میں رومال ہے، توقع گرا بار نہیں ہے بی بی۔ سیدہ رونے لگی باپ کو۔ علی ایک دن آ کے یہ کہتے ہیں سیدہ تمہارا رونا مسلمانوں کو گوارا نہیں ہے، کہتے ہیں یا تو دن کو رو یا رات کو رو۔ اور معصومہ کہتی ہیں اے علی مجھے رونے دو، ان مسلمانوں سے کہہ دو میں زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہوں، مجھے جی بھر کے باپ کا ماتم کر لینے دو۔ مگر معلوم ہوتا ہے مدینے والوں نے سیدہ کو رونے کی اجازت نہ دی۔ سیدہ دن میں اپنے باپ کو روتی، رات آتی اور ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بلاتی، حسنین میرے بچوں آؤ اور مجھے لے چلو۔ سیدہ موزے پہنتی، سر پر ردہ ڈالتی، ہاتھ میں عصا لے کے آگے بڑھتی۔ امام حسین آواز دیتے مدینے والوں نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، اپنے اپنے چراغ گل کر لو۔ مدینے میں جیسے ہی آواز بلند ہوتی دروازے بند ہو جاتے، کھڑکیاں بند ہو جاتی، چراغ گل ہو جاتے۔ سیدہ رات کی تاریکی میں مدینے سے دور جنت البقیع کے آگے ایک چھوٹے سے حجرے میں جس کو علی نے بنا دیا تھا بیت الاحزان، وہاں بیٹھ کر باپ کا ماتم کرتی۔ سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ مسن لیالیا۔ اے بابا آپ کے مرنے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو اندھیری رات ہو جاتے۔ سیدہ یہ پہلا عزا خانہ جس میں ذاکری معصومہ نے کی اور مصیبتوں کا ذکر حسنین نے سنا۔ سیدہ گھر میں آ گئیں۔ ایک دن سیدہ نے شور و غل کی آواز سنی، مدینہ رو رہا ہے، مدینہ چیخ رہا ہے، مدینے والے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ معصومہ پوچھتی ہیں فضا ذرا دیکھو دیکھو یہ کون سی مصیبت ہے جو مدینے والے رو رہے ہیں۔ جناب فضا گئیں، روتی ہوئی آئیں، اے بی بی قیامت ہو گئی، بلال صحابی رسول آئے ہیں، مدینے والے صحابی کو دیکھ دیکھ کر نبی کو یاد کر رہے ہیں۔ ہائے انقلاب زمانہ، صحابی کو دیکھ کر رسول یاد آ جائے اور بیٹی کو دیکھ کر کوئی رسول کو یاد نہ کرے۔ کہا فضا کیا بلال بھی ہم سے ناراض ہیں؟ پتہ نہیں وہ آئے یا نہیں آئے۔ اے فضا ذرا دیکھو بلال ہم سے ملیں گے یا نہیں؟ بس یہ جملے ادا نہ ہونے پائے تھے جو در دولت پر ایک مرتبہ آواز آئی، اے اہل بیت نبوت غلام کا سلام ہو۔ فضا سے کہتی ہیں فضا شاید بلال آ گئے، تم پردہ نصب کرو، ہم خود بنفس نفیس گفتگو کریں گے۔ سیدہ عصا ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی، پس پردہ آئیں اور ایک مرتبہ کہتی ہیں بلال تم بھی بھول گئے دنیا کی طرح؟ بلال تڑپ گئے، اے بی بی تمہارا نمک کھایا ہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ شہزادی کو کوئی غلام بھول جائے؟ مگر بی بی دنیا والوں کی نگاہیں بدل گئی تھی نبی کے بعد، میں مدینے کو چھوڑ کے چلا گیا کہ حبشی غلام کو اب عزت کون دے گا۔ شام چلا گیا بی بی، مگر میں نے ایک دن خواب میں دیکھا اور رسول السلام آئے ہیں، بلال میری بیٹی بیمار ہے، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ بی بی خواب دیکھ کے فوراً چلا آیا، نصیب دشمنہ طبیعت ناساز ہے کیا؟ سیدہ کہتی ہیں بلال
چھوڑو ان باتوں کو، چند دن کی اور مصیبت ہے۔ اے بلال ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ اذان دے دو، اے بلال اذان دے دو تاکہ ہمیں باپ کی زبان کی یاد آ جائے۔ جناب بلال نے کہا بی بی میں قسم کھا چکا ہوں کہ نبی کے بعد پھر کبھی اذان نہیں دوں گا۔ سیدہ کہتی ہیں بلال تمہیں ہمارے حق کی قسم۔ بلال کانپ گئے، شہزادی غلطی ہو گئی، میں نہ سمجھ پایا کہ رسول کے حکم میں اور بطول کے حکم میں کیا فرق ہے۔ بلال مسجد میں گئے، بلندی پہ چڑھے اور ایک مرتبہ اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب معصومہ اٹھی، اس حجرے کی طرف گئی جہاں رسول سویا کرتے تھے، آواز دی بابا بلال آئے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، بابا اٹھئے۔ ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اے بابا بڑی دیر ہو گئی سوتے ہوئے، آپ تو کبھی اتنا نہ سوتے تھے۔ اب ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فضا دوڑی ہوئی گئی، اے بلال اذان موقوف کر دے۔ سیدہ کو غش آ گیا، میں کہوں اے بی بی ارے باپ کا نام سن کے غش آ گیا، اذان میں رسول کا نام سنا اور غش آ گیا۔ ارے کاش ذرا جناب سکینہ کے دل کو دیکھیے کہ باپ کا کٹا ہوا سر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے چھوٹی سی بیٹی باپ کے سر کو دیکھے اور ضبط کرے۔ آزاداران امام مظلوم، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، کربلا میں مصیبتوں کا واقعہ بیان کروں، اس لیے سیدہ کی مصیبتیں بیان کی تھی تاکہ آپ پرسہ دے سکیں معصومہ کو۔ آج کی رات آ گئی، نبی محرم گزر گئی۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نبی محرم کو عصر کے وقت یزید کے لشکر نے دفتن حملہ کر دیا۔ مولا نے عباس کو بھیجا ہے، ایک رات کی مہلت چاہیے عباس تاکہ جی بھر کے ہم عبادت الہی کر سکیں۔ رات کی مہلت مل گئی، بڑی دشواریوں کے بعد ملی ہے۔ حسین کے سپاہیوں نے پیاس اور تشنگی کے حالت میں ریگزار کربلا پہ تیمم کیا، مٹی کے مسلوں پر حسینیوں نے اپنے رخسار رکھ دیے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ حسینی خیموں سے اس طرح آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی آوازیں آتی ہیں، اس طرح رات گزاری۔ حسین نے پورے اپنے احباب کو ایک بڑے سے خیمے میں بلایا، شمع جل رہی ہے۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، رسول کی اولاد سے محبت کرنے والوں، آگاہ ہو جاؤ کہ آج کی رات کے بعد فرزند رسول کے گھر کی تاراجی ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ یزید کے لشکر کو صرف مجھ سے عداوت ہے، تم سے نہیں۔ اس رات کی تاریکی کو غنیمت جانو، جس کا دل چاہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے، یزید کا کوئی سپاہی تم سے تعرض نہ کرے گا، جاؤ اپنی جان کو بچا کے لے کے چلے جاؤ۔ حسین نے یہ اعلان تو کر دیا، مگر ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سب سر جھکائے بیٹھے ہیں، کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ مولا کہتے ہیں جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو، ارے مجھے تنہا چھوڑ دو تاکہ کل میں قتل ہو جاؤں، تم اپنی زندگی کو بچا لو۔ مگر کوئی بھی بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں اس لیے نہیں جاتے کہ تم نے مجھ سے بیعت کی ہے میرے ہاتھوں پر، لو میں بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، جس کا دل جہاں چاہے چلا جائے۔ اللہ اللہ کتنا فرق تھا یزید و حسین میں، وہ بیعت کے لیے جان لے رہا تھا، یہاں جان دینے کے لیے مولا بیعت کو اٹھا رہے ہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ مگر جب کوئی نہ اٹھا، مولا کہتے ہیں اس لیے نہیں جاتے کہ سماج میں ذلیل و بدنام ہو گئے، تو ایسا کرو میرے اہل بیت میں سے جو جانا چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ تاکہ تم منہ دکھانے کے قابل ہو سکو، بہانہ تو مل جائے گا کہ ہم نے نبی کے گھرانے کو بچانے کے لیے آ گئے۔ اور اس پر بھی کوئی نہ ہٹا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آخرت کے خوف کی بنا پر نہیں جاتے، تو لو بحیثیت مالک جنت و امام ہونے کے میں اعلان کرتا ہوں کہ آخرت میں تم سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو ایک عجیب و غریب فقرہ کہا، اس لیے نہیں جاتے کہ ایک دوسرے کے چہرے کا حجاب ہے؟ لو یہ کہہ کے مولا نے شمع گل کر دی، اندھیرا چھا گیا، ادھر اندھیرا ہوا، ادھر سسکیوں کے چراغ جلنے لگے،
चारों तरफ से रोने की आवाज़ें आने लगी। किसी कोने में से एक मुजाहिद ने कहा, मौला हुक्म दीजिए, इसी अंधेरे में अपनी गर्दन काट के आपके कदमों पे ला के रख देंगे। किसी ने कहा, मौला जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए मगर फिर भी आपका साथ न छोड़ेंगे। जिस वक्त ये वफादारी देखी, मौला ने चिराग जला दिया। आओ मेरे हुसैनियों, आओ मेरे मुजाहिदों। हुसैन एक एक के गले से मिले, सबको रुखसत किया, सब मुसल्ले पे बैठ कर इबादत में मशगूल हो गए। अब निस शब गुजरी, मौला क़याम हुसैनी का मुआयना फरमा रहे हैं। सबसे पहले खेमे के सामने जाके रुके। एक माँ अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में लिए हुए रो रही है। मेरे लाल, कितनी बदनसीब है माँ जो अपने जिगर के टुकड़े को दूध नहीं पिला सकती। बच्चे का मन का ढला हुआ है, अली असगर गश में है, आंखें नहीं खोल रहे। मौला कहते हैं, ए रबाब, अरे अली असगर के पास बैठ के कैसी बातें कर रही हो। हुसैन रोते हुए आगे बढ़े। अब ये उम्मे लैला का खेमा है। क्या देखते हैं कि शम्मा जल रही है। अली अकबर का सर माँ के जानू पर है। माँ अली अकबर के हसीन जुल्फों को हाथ से शाना कर रही है। कहती जाती है, अली अकबर, अरे ये चांद सी सूरत कल तुम्हारी खाक व खून में मिल जाएगी। ए मेरे लाल, ये हसीन चेहरा कल मट्टी में मिल जाएगा। माँ रो रही है। मौला ने मना किया, ए उम्मे लैला, अरे अली अकबर के सामने ऐसी बातें मुनासिब नहीं। ये कह के मौला आगे बढ़े। अब जनाब ज़ैनब का खेमा है। ज़ैनब अपने छोटे छोटे बच्चों को सामने लिए बैठी हैं। ओनो मोहम्मद, तुमने सुना भी मैंने क्या कहा? मेरे बच्चों, सबसे पहले तुम जान देना, कहीं ऐसा न हो कि जनाब ज़ौजाए मुस्लिम अपने बच्चों को पहले ले जाएं। कहीं ऐसा न हो कि जनाब उम्मे लैला अली अकबर को सबसे पहले ले जाएं। देखो, तुमसे पहले कोई शहीद न हो, मेरी माँ को जलील और रुसवा न कर देना। अरे आखिरत में कहीं माँ के सामने महजूब न हो जाऊं। बच्चों ने अकड़ के कहा, माँ तेरे दूध की अजमत की कसम, हमें कल इजाजत दिला देना। फिर देखना कि अगर कूफे की सरजमीन न कांप जाए तो जाफर तैयार का नाम कहीं और कुछ ना हो जाए। बस एक मर्तबा ये जुमले अदा किए, मौला आगे बढ़े रोते हुए। अब जनाब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज आई। उम्मे कुलसूम रो रही है, तड़प के कह रही है। जनाब अबुल फज़ल अब्बास अपनी शमशीर के ऊपर सैकल कर रहे हैं। उम्मे कुलसूम को रोते हुए देखा। जनाब अब्बास पूछते, शहजादी खैर तो है? कहा, भैया मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मेरी गोद खाली है। आज माएँ अपने अपने बच्चों को हुसैन की शहादत पर आमादा कर रही हैं, हुसैन के ऊपर कुर्बान करने के लिए आमादा कर रही हैं। मैं बदनसीब हूँ। मेरे कोई बेटा होता तो मैं भी अपने बेटे को कुर्बान कर देती। अब्बास खड़े हुए, ए शहजादी, अगर बेटा नहीं है तो क्या हुआ, गुलाम तो मौजूद है, मुझे कल अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। मौला अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या देखते हैं, सकीना दरे खेमा पर खाली कूदा लिए खड़ी है। बाबा बड़ी देर से मुंतजिर हूँ। सकीना नींद नहीं आई? कहा, बाबा बड़ी प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी बाबा ला दीजिए। जनाब सकीना के ये जुमले सुने मौला ने सर झुका लिया। किस तरह तस्कीन ने एक जुमला कहा, सकीना जाकर अली असगर के खेमे में देख लो, शायद तुमको पानी मिल जाए। सकीना दौड़ती हुई गई और अब जो आई हैं सर झुकाए हुए आई। भैया, बाबा समझ गई, जब मेरा भैया प्यासा है तो मुझे पानी कहाँ से मिल जाएगा। एक मरतबा अजीब जुमला कहा मौला ने, सकीना बेटी सोने की कोशिश करो, शायद नींद आ जाए तुम्हें, तो ये प्यास की शिद्दत नहीं मालूम होगी। सकीना ने जब जुमला कहा, बाबा सोती तो हूँ मगर क्या करूँ, मेरी आँख खुल जाती है। बाबा कोई बीबी मेरी बाली बैठकर इस तरह रोती है जैसे किसी माँ का जवान बेटा मारा गया हो। बाबा ये कौन है जो बीबी मेरे पास आके रोती है? मौला ने जुमला कहा, सकीना अरे क्या तुमने अपनी दादी को ना पहचाना? ये जनाबे सैयदा तुम्हारी मुसीबत में शरीक है। अजरकुम अल्लाह। निश्चय गुजरी। मौला ने क़याम हुसैनी का मुआयना किया, मक़तल की तरफ चले। सन्नाटा है चारों तरफ। यजीदी लश्कर ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ है। हुसैनी सिपाहियाँ सरबत सजूद हैं। तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आ रही हैं। हुसैन मक़तल की तरफ चले। बस एक मुसीबत चलने में, हुसैन मक़तल की तरफ चले।
دور تک عزیزی لشکر پھیلا ہوا ہے، مولا بھی چند قدم چلے ہوں گے، جو کانوں میں کسی کے چاپ کی آوازوں کو سنائی دی، پلٹ کے دیکھا، پوچھا کون ہو؟ خوف میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، مولا میں ہوں غلام ہلال۔ کہا ہلال تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا مقتل میں، میدان میں دشمن کے سپاہی دور تک پھیلے ہوئے ہیں، مولا غلاموں کی زندگی میں نصیب دشمن اگر کچھ ہو گیا تو منہ دکھانے قابل نہ رہیں گے، غلام پیچھے پیچھے ہے۔ ہلال تم ہمیں چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ جاؤ اپنی اپنی زندگیاں بچا لو۔ عجیب فقرہ کہا ہلال نے، مولا یہ بتائیے کب تک آزمائیے گا؟ مولا کب تک آزمائیے گا؟ ہم نے اعلان کر چکے ہیں 70 مرتبہ قتل ہوں گے، جب بھی ہماری خاک سے آپ کی نصرت کی آواز آئے گی۔ جب یہ جملے سنے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہلال کیا تم دیکھنا پسند کرو گے کہ تمہارے ساتھی کربلا کی کس کس جگہ پر شہید ہوں گے؟ کہا مولا جس وقت علم غیب کا مالک امام ہماری شہادت کی خبر دے دے گا تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کون سی ہوگی؟ آؤ ہلال ہمارے ساتھ چلو۔ ایک جگہ مولا رک گئے، ہلال اس جگہ کو پہچانو۔ ہلال دیکھ رہے ہیں مولا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بچپن کا ساتھی حبیب مجھ سے بچھڑ جائے گا۔ اے ہلال آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ جگہ ہے جہاں سید کا دم نکلے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں جون کی شہادت ہوگی۔ ایک ایک کو بتاتے جاتے ہیں۔ ہلال آؤ میرے ساتھ، یہاں میرا بھتیجا قاسم ارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جناب ہلال رونے لگے۔ آؤ میں تمہیں اور بتاؤں، یہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میری کمر ٹوٹ جائے گی، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ارے ام لیلہ کا لال، ارے تمہارے نبی کی ہم شکل علی اکبر، یہاں سینے پہ نیزہ لگے گا۔ ہلال اب بے قابو ہیں، چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ آؤ ہلال آؤ ہلال آؤ فرات کی طرف چلے، میں تمہیں ایک جگہ دکھاؤں۔ فرات کا کنارہ آ گیا۔ مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ اے ہلال جانتے ہو یہاں کون شہید ہوگا؟ میرا قوت بازو عباس، ام البنین کا لخت جگر، ارے میرے عباس کے بازو کٹ جائیں گے، سر پہ گرزے گرا بال لگے گا۔ عباس کی شہادت کی خبر سنی، ہلال تڑپ کے رونے لگے۔ آؤ ہلال میرے ساتھ ایک منزل اور دکھا دوں۔ اب مولا بلندی پہ چڑھ گئے، ایک جگہ رک گئے، جانے کے بعد کہا ہلال یہاں کل ایک ننھی سی قبر بنے گی، ایک ننھی سی قبر بنے گی، ارے رباب کی گود خالی ہو جائے گی، ہرملہ کا تیر میرے علی اصغر کے گلے میں لگے گا۔ ہلال سن کے رونے لگے۔ ہلال آؤ میرے ساتھ ایک منزل اور دکھا دوں۔ اب مولا نشیب کی طرف چلے، ایک جگہ جا کے رک گئے، بیٹھے، مٹی کو اٹھایا، سونگا۔ اے ہلال سیدہ کے دودھ کی بو آ رہی ہے میری مٹی سے۔ اے ہلال یہ وہ جگہ ہوگی جہاں ایک نمازی کا سر کاٹا جائے گا، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں زینب کا ماجایا مارا جائے گا۔ مولا کہتے جاتے ہیں، ہلال چپ ہے، ہلال خاموش ہے۔ مولا نے نظر اٹھائے، ہلال کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سن نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مگر ہلال چپ ہے۔ مولا نے پھر بازو جھنجھوڑے، ہلال ذرا سنو، اور اب چونکے ہلال کہتے ہیں، مولا کیا تم نے کچھ آواز سنی؟ اے مولا مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اے مولا کوئی بیوی رو رہی ہے۔ علی مکلال کہتا ہے، اے ہلال تم کو نہیں معلوم، میری ماں آ گئی سر کے بالوں سے میری قتل گاہ صاف کر رہی ہے، ارے میری ماں نبی سے فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا میں نے چکیاں پیس کے اپنے لال کو کیا شمر کے خنجر کے لیے پالا تھا۔